یہ سیدنا غوث اعظم کا فیض ہمارے امام ربانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں نے لکھا. میں ایک ایک کا حوالہ نہیں دے رہا، صرف مجدد صاحب کی بات سنا رہا ہوں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی، ان کی کتاب السیف المسلول، اس میں بھی لکھا ہے کہ بعض اکابر اولیاء امت، یعنی امت کے بڑے بڑے اولیاء کو صاف کشف سری، یعنی روحانی طور پر جو دیکھتے ہیں اس کو کشف کہتے ہیں، اس کے ذریعے امام کا ایک اور معنی منکشف ہوا. کشف بھی علم کے اسباب سے ہے. وہ معنی یہ کہ اولیاء اللہ پر حق تعالی کی جناب سے جو فیوز و برکات نازل ہوتی ہیں، سب سے پہلے ایک شخص پر نازل ہوتی ہے. اس خوش نصیب کی برکت سے دوسرے اولیاء جو زمانے کے اپنی اپنی استعداد صلاحیت کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں، اس کی وساطت اور وسیلے کے بغیر کوئی شخص درجہ پا سکتا نہیں. اقطاب ہوں، انجاب ہوں، نجبا، ابدال، نقبا، اولیاء جتنی قسمیں ہیں سب اس کے محتاج ہوتے ہیں. اس عالی رتبے والے شخص کو امام کہتے ہیں. قطب الارشاد بھی اسی کو کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے ظہور سے یہ مرتبہ حضرت علی کو ملا ہے. وہ پہلی امتوں کے اولیاء کے بھی سردار ہیں. ان کی روح کے لیے یہ مقرر ہو چکا. جب وہ ظاہر ہوئے تو آپ کی روح مبارک کے توسط سے ہی اب جس کو ولایت ملے گی حضرت علی کی برکت سے ملے گی. مولا علی کا فیضان ہوگا. حضرت علی کے بعد یہ منصب آیا امام حسن مجتبیٰ، ان سے آیا امام حسین کو، ان سے آیا امام زین العابدین کو، ان سے امام محمد باقر کو، ان سے امام جعفر صادق کو، ان سے امام موسیٰ کاظم کو، ان سے امام علی رضا کو، ان سے امام محمد تقی کو، ان سے امام علی نقی کو، اور ان سے 11ویں امام حسن عسکری کو یہ درجہ ملا. حضرت امام حسن عسکری کی وفات کے بعد یہ منصب پہنچ گیا حضرت غوث اعظم کو. اب مشرق مغرب جنوب و شمال میں کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگے. ان کا فیض نہ ہو تو کوئی بھی پہنچ سکتا نہیں.